تو فرق کیا ہے؟ اس پہلے آدمی کے پاس تو دنیا کی لائن کی ہر چیز موجود ہے. مال ہے جیسے قارون کے پاس تھا، کیا کامیاب ہو گیا؟ شہرت ہے، نام ہے جیسے شداد اور نمرود کے پاس تھا، کیا کامیاب ہو گیا؟ وہ تو اپنی کسی قبیلے کا سردار ہے جیسے فرعون تھا، کیا کامیاب ہو گیا؟ نہیں میرے دوستو، نہیں. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 60 اور 70 سال کی زندگی، جس میں اس بات کو ماننا ہے کہ کامیابی وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کامیابی کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں تو اوہو ایسی حسرت ہوگی، ایسی حسرت ہوگی، ایسی حسرت ہوگی. میں تو یہاں جب باہر نکلتا ہوں نا، قسم سے ان کے گوروں کی چٹی چمڑیاں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. یا اللہ، اگر کیا یہ آگ میں جلیں گے اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو؟ یا اللہ، یا اللہ، اللہ میرا بڑا قصور ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. میں ان کو وہ زندگی ہی نہیں کھا سکا جس زندگی کی طرف دیکھ کر یہ کھچے چلے آتے. کاش میں ان کو دکھا سکتا. یا اللہ انہوں نے سبھی کچھ تو دے دیا اپنا ہم کو، خوبصورت وادیاں بھی دے دی ہم کو، سڑکیں بھی دے دی ہم کو، ہمارے بچے انہی کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. ہاں یہاں تک کہ ہم انہی کے ہسپتال استعمال کرتے ہیں. یا اللہ انہی کے بنائے ہوئے موبائل استعمال کرتے ہیں. یا اللہ انہی کے بنائے ہوئے جہاز استعمال کرتے ہیں، انہی کی بنائی ہوئی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. یا اللہ سب کچھ تو ان کا کرتے ہیں. ہم تو دینے والے تھے، ہم کب سے لینے والے بن گئے؟ یا اللہ ہم ان کو کیا دیں؟ ہم ان کو وہ چیز دے سکتے تھے جو چیز ان کی دنیا بھی بنا دیتی اور ان کی آخرت بھی بنا دیتی، اور وہ تھی یہ کلمے والی زندگی. یہ ہم ان کو دکھا سکتے تھے. اور اسی کا عزم کرنے ہم یہاں آج بیٹھے ہیں. اسی لیے تو یہ اتنی مبارک مجلس ہے، اسی لیے یہ اتنی مبارک مجلس ہے میرے عزیز دوستو. ہاں مسلمان کا کیا مقام ہے؟ جب تک یہ آخری مسلمان اس دنیا میں رہے گا میرے دوستو، اللہ قیامت نہیں قائم کریں گے، چاہے یہ کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ ہو. جس دن یہ آخری مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے، یہاں تک کہ جو آخری اللہ 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 کرنے والا ہے، جب تک یہ ہے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے. جس دن یہ دنیا سے جائے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان سب توڑ دیں گے. نہ جبرائیل کی ضرورت، نہ اسرافیل کی ضرورت، نہ میکائیل، نہ 7 آسمان کے فرشتے، سب کچھ توڑ دیا جائے گا. اس لیے تو ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اسی لیے تو ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. آپ سوچو، میں نے ایک دوست سے پوچھا یہ گاڑی تیرے لیے، تو گاڑی کے لیے ہے؟ یہ گاڑی میرے لیے ہے یا میں اس گاڑی کے لیے ہوں جو اتنی اچھی لگ رہی ہے؟ نہیں، یہ گاڑی میرے لیے ہے. یہ گاڑی نہ ہوئی تو میرے کام پھر بھی بن جائیں گے، میں نہ ہوا تو یہ چل نہیں سکتی. اسی طرح یہ ساری کی ساری کائنات صرف میرے آپ کے لیے ہے، صرف میرے آپ کے لیے. کیا اللہ کو کیا پڑی تھی؟ گھوڑا ہری گھاس کھا رہا ہے تو ہم سے کہتا تم نیلی گھاس کھاؤ، ہم کو کھانی پڑتی. واہ، 4 تو موسم دے دیے، 4 موسم دے دیے، چاروں موسموں کے مختلف پھل دے دیے، اور ہر ایک کا مختلف مزہ دے دیا. یہاں کے سیب کا مزہ کچھ اور، جاپان کے سیب کا مزہ کچھ اور، پاکستان کے سیب کا مزہ کچھ اور. ہزاروں طرح کے آم دے دیے، انگور دے دیے. کس کے لیے؟ یہ چیزیں تو انسان کے علاوہ اللہ کی کوئی مخلوق نہیں کھاتی. سوچو دنیا میں ایک جانور ہوتا جس کو انگور کھانے کا شوق ہوتا، ہم کو ایک انگور کا دانہ نہ ملتا، پاگل ہو جاتے ہم، یار اس کو مارو بھائی خدا کے لیے، سارے انگور کھا گیا. یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. یہ ساری کائنات کے مزے، اس کی عیاشیاں، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ جھرنے، یہ جانور. اور اللہ نے ایک اور کام عجیب سا کر دیا. نہ مرغی کو پتا ہے اس نے اپنی جان کا کیا استعمال کرنا ہے، نہ گھوڑے کو پتا، نہ ہاتھی کو پتا، کسی کو نہیں پتا. اللہ نے وہ سارا کا سارا علم دیا انسان کو. تجھ کو ہم نے تیرا استعمال بھی بتایا اور چیزوں کا استعمال بھی بتایا. ان تمام چیزوں کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا.
ہاں میرے دوست، ہاں. اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ایک شاندار موت بنا سکیں. دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا بنانے کے لیے یا آسٹریلیا بھاگنے کے لیے؟ نہیں نہیں. تو لاہور میں رہتا ہے، وہاں بھی تیرا وہی کام ہے. تو سڈنی میں رہتا ہے، یہاں بھی تیرا وہی کام ہے. تو نیو یارک میں رہتا ہے، وہاں بھی تیرا وہی کام ہے. ہاں، اللہ کے حکم بدلے نہیں وہاں سے ادھر ادھر آگے پیچھے ہو جانے سے. نہیں نہیں نہیں، ہلکی پھلکی گنجائشیں ضرور نکلی، لیکن حکم وہیں کے وہیں ہے کہ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ مرنے سے پہلے تجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ تجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. ہاں میرے دوستو، جس طرح بچہ ماں کے رحم میں رہنے کے لیے نہیں، انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں. ہم تو جنت کی مخلوق ہیں. میں آپ کو نعت بھی سناؤں گا. ذرا تھوڑی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اپنا پہلے کچھ ذہن بن جائے. انشاءاللہ نعتیں ضرور سناؤں گا، فکر نہیں کریں. ہاں، وہ سنے بغیر تو آپ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں. ہاں جی. ہاں، ہم تو جنت کی مخلوق ہیں، ہم دنیا کی مخلوق تھوڑی ہیں. ایک گھر سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے. ایک سونے کی وادی سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد بتاؤں آپ کو. آپ نے فرمایا، کم و بیش الفاظ ہیں، انسان کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے پھر بھی دل کرتا ہے تیسری مل جائے. اس کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. ساری دنیا کے انسان مل کے، ساری دنیا کے انسان مل کر ایک انسان کی ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے انسان مل کر. ہاں، کیوں؟ کیونکہ یہاں ہمارا دل نہیں لگتا. ہم تو جنت کی مخلوق ہیں. ہمیں تو ہزاروں کے قریب گھر چاہیے، ہمیں محل چاہیے. ہم میں سے کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا. ہم میں سے کسی کو بڑھاپا نہیں چاہیے. ہم میں سے کسی کو کمزوری نہیں چاہیے. ہم میں سے کوئی ہم میں سے دنیا کے اندر اللہ نے پابند کیا اپنے ساتھ، ایک بیوی رکھ. گنجائش دی 3 اور کی. ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی خواہش ہے ایک سے زیادہ بیوی ہو. ایک فطری بات ہے. کہا یہ ساری خواہشات تیری جنت میں پوری ہوں گی. یہ انسان تو ہے ہی نہیں یہاں کی مخلوق. اب جس کو جنت کا نہیں پتا، اس سے زیادہ پریشان آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم انبیاء کا شکر کرتے ہیں. وہ آتے ہیں، آ کے ہمیں بتاتے ہیں جس جہان کو تم ڈھونڈ رہے ہو، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ جہان کہاں ہے. تبھی تو مسلمان مطمئن رہتا ہے. ہاں، تبھی تو تھوڑے کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے. یہ لوگ جو ڈزنی لینڈ بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ وہی جنت ہی تو ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے دماغوں میں پھنسی ہوئی ہے. یہ بھی میری آپ ہی کی طرح ہیں، جنت سے نکالے گئے. تو اللہ ظالم تو نہیں ہے. یہ ساری خواہشات بھری ہوئی ہمارے اندر، نعوذ باللہ. اور اللہ پاک کوئی ناانصاف تو نہیں ہے. ان تمام خواہشات کا دل کے اندر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جہان کے بعد ایک جہان ایسا کہیں آنے والا ہے جہاں یہ ساری خواہشات پوری ہوں گی. اور جو مجھے اس جہان کا بتا دے وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے. ہاں میرے دوستو، یہ ختم کروں، یہ سب جلدی ختم کروں. تو بھائی جن کے بچے شور کر رہے ہیں وہ ذمہ داری لے کر بچوں کو لیں اور باہر چلے جائیں تاکہ باقی سارے لوگ بات سن سکیں. ڈیئر جاوید صاحب، I am very grateful for the wonderful introduction that you gave me. My dear sisters, my dear brothers, you had the opportunity to see the work that this organization is doing. We've been there for the last 8-9 years, and yes, I have had a very
tumultuous kind of a life, you know. मैं घर में वैसे सीधा सादा ही सा था, मुझे नहीं पता था कि इतने बखेड़े आएंगे मेरी जिंदगी में। हाँ, मेरी तो अम्मा मुझे कहा करती थी कि तेरे मुंह में तो जुबान भी नहीं है, तू कुछ बोला तो कर। लेकिन पता नहीं कितने झटके खाए मैंने। मेरे वालिद साहब, माय फादर वाज अ फाइटर पायलट, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट। And I used to see my father wearing that coverall, that helmet, and I always wanted to be a fighter pilot. When I grew to 18 years of age, I'll quickly do my introduction. When I grew to 18 years of age, I went to the academy, and whilst my medical was being done, they told me that I have weak eyesight, stigmatism, so I couldn't be a fighter pilot. I remember I cried so much that day. Then I said, that's not the end of life. So I said, I'd rather become a doctor. So I started studying medicine, went to the medical college. Whilst I was, I did my intermediate in pre-medical. And by the time I finished with pre-medical, you know, I thought that, you know, biology was too much for me. You know, it was too difficult for me to remember from where the oesophagus started and where did it end. And to remember the spelling of it, and you know how the digestive system worked. I know how to eat, but how does that system work? I'm not interested. So I just thought to myself, you know, that's not me. Can't be a doctor. So I became an engineer. And whilst I was studying my engineering, I met these friends from the university, and we started a band, and it started in a very nonchalant manner. We had no idea that we would become one of the top musicians that our country had ever produced. So this is how it just went on. I'll